یہ جگہ خالی ہے، یہ بھی یہاں بھی آ اور آگے جزاک اللہ پھر جگہ سبحان جزاک اللہ اور آگے یہ جگہ خالی ہے، یہاں بھی کوئی آگے جزاک اللہ آگے آگے پیچھے کافی لوگ ہیں بیچارے کھڑے ہوئے وہ بھی آ جائیں گے جزاک اللہ الحمدللہ ابھی آپ نے حضرت اللہ مولانا محمد احمد صاحب کو سنا جو کہ 7 دربار سے آئے ہوئے تھے قرآن کی محبت میں میرے اور آپ کی محبت کتنی تاریخی باتیں اور کتنی ہی وہ باتیں تھیں جو اگر بندہ سوچے تو اللہ رب العزت کے دربار میں جھک جائے اور اس سے فوراً توبہ کرے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اگر خالیات آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی محبت اپنے دل میں لے کے جائیں گے۔ اب میں بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں اور قائد مسجد کے خطیب مفتی صاحب حضرت مولانا منصور صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو کہ قرآن کی محبت میں رمضان کی محبت میں میرے اور آپ کی محبت میں ایک پروگرام سے ہم دوبارہ پروگرام میں آئے، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ علماء صدا آ رہے ہیں اور ہمیں واضح نصیحت کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ واضح نصیحت ہمارے لیے خالی نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں ضرور ہدایت عطا فرمائے۔ اب میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں۔ پچھلے سال بھی یہاں پر آنا ہوا تھا، اس نیت سے آتے ہیں یہاں پر کہ یہ خانقاہ ہے، خانقاہ کی نسبت اللہ کے نیک بندوں سے ہوتی ہے، جہاں آپ حضرات کچھ یہاں سے آئے مجھے بھی یہاں سے کچھ نصیب ہو جائے، اس بنیاد پر آنے کا ارادہ ہوا، آنے کی نیت ہوئی کہ کچھ باتیں ایسی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سٹی زبان سے جاری کروا دیں جو میری بھی اصلاح کا سبب بن جائے، اور اگر ضرورت ہو تو کسی اور کی بھی اصلاح کا سبب بن جائے۔ الحمدللہ قرآن کے حوالے سے بات آپ نے سن لی، رمضان کے حوالے سے بھی بات سن لی، ایک اور بات عرض کرنی ہے جو کہ اس 4 دیواری کی محنت سے متعلق ہے، اس 4 دیواری کی محنت سے متعلق ہے۔ یہ 4 دیواری خانقاہ ہے، اس خانقاہ کی محنت سے متعلق ہے، جس کے اصل روح رواں آپ کے شیخ ہیں، جن سے آپ حضرات کا اسلامی تعلق ہے، اللہ اس کو مضبوط فرمائے، قائم فرمائے، دائم فرمائے۔
شیخ سے خوب استفادہ یعنی کہ دین کی باتیں، اللہ کو راضی کرنے کے معاملات اور اللہ کو راضی کر کر زندگی گزارنے کی جتنی بھی تعلیمات ہیں شیخ سے لینے کی اللہ آسانی سے توفیق نصیب فرمائے۔ اسی چار دیواری کے حوالے سے جس کی ضرورت مجھے بھی ہے اسی کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ملت حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرماتے کہ جب میں اپنے اندر کسی چیز کی کمی محسوس کرتا تو اسی پر بات کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اپنے اندر کسی چیز کی کمی محسوس کرتا تو اسی کو موضوع سخن بنا لیتا تو در حقیقت اپنے آپ کو مخاطب کرنے والا ہوتا، یوں میری بھی اصلاح ہو جاتی اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو وہ بات کام آ جائے۔ تو اصل بات جو اس خانقاہ اور چار دیواری کے حوالے سے ہے، جس پر شیخ کی طرف سے آپ کو مستقل ہدایات ملتی رہتی ہیں، وہ یہ کہ ہم اور آپ اللہ کے محبوب بن جائیں، محبوب خدا ہو جائیں، اللہ کی ہماری طرف توجہ رحمت والی ہو جائے، اللہ کی ہماری طرف توجہ رحمت والی ہو جائے۔ تو اللہ تو سب کی طرف توجہ کر رہا ہے، سب کی طرف اللہ تعالی دیکھ رہا ہے۔ توجہ ہونا اللہ کی طرف بالکل سب کی طرف ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، کوئی اللہ کی نظروں سے خالی نہیں، کوئی اللہ کی نظروں سے غائب نہیں، لیکن ایک نظر رحمت والی ہے، ایک نظر محبت والی ہے۔ تو مومن تو اس کا در حقیقت محتاج ہے کہ اللہ کی جو نظر میری طرف ہو وہ رحمت والی ہو، اللہ کی جو نظر میری طرف ہو وہ محبت والی ہو۔ مومن تو اس کا محتاج ہے، اس کی طرف مسلمان توجہ کرے کہ اللہ تعالی میری طرف رحمت والی نگاہ سے دیکھنے والے ہو جائے، محبت والی نگاہ سے اللہ تعالی مجھے دیکھنے والے ہو جائے۔ مسلمان کس کی محنت کرے، اس لیے کہ اللہ کافروں کو بھی دیکھ رہا ہے اور ہم میں اور کافر میں فرق ہے۔ اللہ نافرمانوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ مشرکوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اپنا انکار کرنے والا جو شخص ہے اللہ کی ذات کا دہریہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو ہم بھی چاہیں گے کہ اللہ کی نگاہ میں ہم اور وہ برابر ہو جائیں، کہ خالق کی نگاہ ہمارے اوپر ایسی ہو جیسے نافرمانوں کی طرف ہوتی ہے، ہمارے اوپر وہ نگاہ ہو اللہ عز و جل کی جو اپنے پیارے محبوب بندے کی طرف ہوتی ہے، جو اپنے پیارے محبوب بندے کی طرف ہوتی ہے۔ اس نگاہ کا محتاج ہونا ضروری ہے اور اس کی محنت کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ اس رحمت والی نگاہ سے ہمیں دیکھے، محبت والی نگاہ سے دیکھے۔ اور میرا عزیزو کہ اس وقت اللہ کی رحمت والی محبت والی نگاہ ہم پر آئے گی جب ہم اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں گے، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو یہ رحمت والی نگاہ اللہ کی ہماری طرف ہوگی۔ ورنہ پھر جیسے اللہ کافر کو دیکھ رہا ہے یعنی نافرمان کو دیکھ رہا ہے، ایسے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارا اللہ سے تعلق ایسا نہیں ہے کہ جو نافرمانوں پر اللہ کی نگاہ پڑ رہی ہو وہ نگاہ ہمارے اوپر پڑے۔ نہیں، یا اللہ ہم تو آپ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے فرما بردار بن کر آپ کی رحمت اور شفقت والی نگاہ کے محتاج ہیں۔ یا اللہ آپ اپنی رحمت والی نگاہ ہمارے اوپر ڈالیں۔ اور جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے۔ جو آدمی نافرمانیوں کی زندگی گزارتا ہے اللہ کی نظر تو ہوتی ہے لیکن رحمت والی نہیں، محبت والی نہیں، پیار والی نہیں، اس کے ساتھ وہ طریقہ کرتا تو ہے اللہ لطیف بعبادہ
بعباده یرزق من یشاء، اللہ اپنے سب بندوں پر مہربان ہے، اس میں کافر بھی شامل ہے، اس میں مسلمان بھی شامل ہے، لیکن مسلمان اللہ سے کہتا ہے یا اللہ یہ جو عمومی نگاہ ہے یہ مجھے نگاہ نہیں چاہیے، آپ کی وہ نگاہ کا طالب ہو جو کہ محبت والی، وہ نگاہ کا طالب ہو۔ اللہ لطیف بعباده، اللہ اپنے تمام بندوں پر مہربان ہے، اس میں کافر بھی آ گئے مسلمان بھی آ گئے، لیکن مسلمان تو کہتا ہے یا اللہ وہ نگاہ مجھے چاہیے کہ آپ پیار بھری نگاہ سے مجھے دیکھیں، محبت والی نگاہ سے دیکھیں۔ اللہ محبت والی نگاہ اس پر ڈالتا ہے جو اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزارتا ہے، اطاعت گزاری کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا، ایک لمحہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا، پلک جھپکنے کے برابر ناراض نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے کہ یا اللہ ایسی زندگی سے حفاظت فرما کہ پلک جھپکنے کے برابر آپ کی ناراضگی ہو جائے، آپ کو میں ناراض کر لوں، یا اللہ ایسی گھڑی اور ایسی ساعت میرے اوپر نہ آئے۔ اصل دل کی تمنا مسلمان کی یہی ہوتی ہے، ہاں وہ مانتا ہے خلق الانسان ضعیفا، میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، گناہ مجھ سے ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا، لیکن اصل کے اعتبار سے وہ یہی سوچ رکھتا ہے یا اللہ میں تو آپ کا فرما بردار بن کے زندگی گزاری، اور جہاں گناہ ہو جائے مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کر لی ہے، مطلب یہ نہیں ہے گناہ کر لی ہے، جہاں ہو جائے، اس لیے کہ انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، اور یہ بات بھی یہاں پر جو کہی جاتی ہے کہ گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف توبہ کر لو، مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر لو، مطلب یہاں پر جو احادیث طیبہ میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹانے والا ہے، یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ ہم جناب والا اللہ کے سامنے جرت کا اظہار کرے اور اللہ کو ناراض کرتے رہے اور کہیں کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ کے نبی یہ بیان کرنا نہیں چاہتے۔ یہاں پر در حقیقت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اگر گناہ کر جاؤ اور مایوسی تمہارے اوپر آنے لگ جائے اور شیطان تم پر حملہ کرنا شروع کر دے کہ تم بہت بڑے گناہگار ہو، اب اللہ تمہیں کیسے معاف کرے گا، تو یہاں پر یہ احادیث طیبہ ہمارے لیے سہارا ہوتی ہے، وہ ذات معاف کرنے والی ہے، وہ ذات توبہ کرنے پر معاف کر دینے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا اگر تم گناہ نہیں کرو گے اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی، اللہ معاف کر دے گا، ایسی قوم کو اللہ پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور پھر وہ توبہ کرے گی، اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہاں پر در حقیقت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو گناہ اگر ہو جائے تو اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا، لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ گناہ کرو اللہ کی نافرمانی کرو۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہو جائے اور پیار بھری رحمت ہو جائے، اور یہ رحمت اسی وقت ہوتی ہے توجہ والی رحمت کہ جب ہم اللہ کی فرما برداری کریں، اطاعت گزاری کریں۔ میرے عزیزو، اللہ تعالی نے احادیث طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ذریعے سے ہمیں کیا سمجھایا کہ اللہ تعالی کل قیامت کے دن یہ بات بتانے کی یہ ہے کہ جب آدمی گناہوں کی حالت میں ہوتا ہے، جب آدمی گناہوں کی حالت میں ہوتا ہے اللہ اس کی طرف نگاہ تو کرتے ہیں لیکن رحمت والی نگاہ نہیں کرتے۔ جب آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ اس کی طرف ہوتی ہے لیکن رحمت والی نہیں، رحمت والی نہیں۔ کیا بات ہے؟ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالی لا یکلمہم اللہ، نہ تو بات کرے گا، ولا یزکیہم، نہ گناہوں سے تزکیہ کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف اللہ دیکھے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نہ دیکھا جا رہا ہے، نہ اللہ بات کرنا پسند کرتا ہے، نہ اللہ تعالی دیکھنا پسند کرتا ہے رحمت کی نگاہ سے، ورنہ وہ ذات دیکھنے والی ہے، لہذا اللہ تعالی دیکھنا پسند نہیں کرتا رحمت کی نگاہ سے، اللہ بات کرنا پسند نہیں کرتا، اللہ گناہوں سے تزکیہ کرنا نہیں چاہتا اور اعلان کرتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ یہ وہ کون لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نگاہ رحمت نہیں ڈالے گا، حالانکہ میدان محشر میں اللہ سب کو دیکھ رہا ہوگا۔ تو بھلا ینظر الیہم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی جو توجہ ہے رحمت والی، شفقت والی، محبت والی، وہ لوگ محروم ہوں گے جو گناہ کر کے زندگی
کبھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون لوگ ہیں، ان کی مثال دے دی گئی ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے، اس نے ایک استدلال ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ وہ آدمی جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، وہ آدمی جو کہ اپنے مال کو قسم اٹھا اٹھا کر فروخت کرتا ہے، وہ آدمی جو کہ اپنے ٹخنوں کو اپنی شلوار سے چھپاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالی لا ينظر الیہم ولا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ میرے عزیزوں، آخرت میں جب اللہ تعالی دیکھنا نہیں چاہ رہا تو گناہ کی حالت جب ہم دنیا میں اختیار کریں گے تو آپ خود ذرا سوال کریں اپنے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ پھر پیار بھری رحمت سے ہمیں دیکھے گا؟ کیوں؟ دنیا میں اللہ نے ایک اپنی رحمت کا حصہ اتارا ہے، ایک اپنی رحمت کا حصہ اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، اور پھر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اس ایک رحمت اور محبت کی وجہ سے کہ جانور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خود سے اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اور آپ نے فرمایا جب یہ بندہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ 99 رحمتوں کے ذریعے سے اس کا استقبال کریں گے۔ 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے، حالانکہ حکم ہے کہ جب تم وہاں منتقل ہو گئے تو 99 رحمتوں سے اللہ تمہیں دیکھے گا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ گناہوں کی بدولت 99 رحمتیں ہونے کے باوجود بندے کی طرف نہیں دیکھ رہا، تو جو دنیا میں ایک رحمت ہے گناہوں کی موجودگی میں اللہ اس کی طرف کیسے دیکھے؟ بات سمجھا؟ جب ایک رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے دیکھے؟ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی ہماری طرف توجہ ہو، اللہ کی پیار بھری توجہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ایسی توجہ ہو جو کہ ہمیں اپنے رب کا محبوب بنا دے، جو ہمیں اپنے رب سے قریب کر دے، جو ہمیں اپنے رب سے قریب کر دے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی فرما برداری والی زندگی، نافرمانی نہ کرے۔ چھپ چھپ کر گناہ ہم دنیا والوں سے تو کرتے ہیں، اہل علم فرماتے ہیں کہ کوئی آسمان سے تو ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی آسمان سے تو ہمیں دیکھ رہا ہے، کب تک کسی کی نافرمانی آدمی کرتا رہے دنیا والوں سے چھپ کر؟ تو میرے عزیزوں، اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنائیں، اس پر محنت کریں، کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کی ہمت کریں۔ ہمت اور توفیق یہ آدمی کو نصیب ہوگی جبکہ آدمی کا ارادہ اور عزم ہو، آدمی کا ارادہ اور عزم ہو کہ یا اللہ میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کروں، آپ کو ناراض نہیں کروں، آپ کی نافرمانی نہیں کروں۔ بعض اولیاء کے بارے میں آتا ہے جب کسی بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے تو رو پڑتے، لوگوں نے سوال کیا کہ ارے گناہ وہ کر رہا ہے رو آپ رہے، کہنے لگے کہ کس ذات کی نافرمانی کر رہا ہے، مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے، گناہ وہ کر رہا ہے اور رو پڑتے کہ خالق حقیقت کو ناراض کر رہا ہے۔ ارے کون سا موقع ایسا ہے جس رب نے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کیا، احسان کا معاملہ نہیں کیا، اس کے ساتھ اچھائیوں کا معاملہ نہیں کیا، یہ پھر بھی اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو کہنے مجھے اس پہ ترس آتا ہے، رونا آتا ہے کہ خالق حقیقی کو کس قدر یہ ناراض کر رہا ہے، کتنا اس پر رحم کرنے والا، احسان کرنے والا ہے، اور اس کے کتنا بھلا چاہنے والا ہے، اور یہ پھر بھی ناراض کرتا ہے گناہوں کے حوالے سے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی نظر میں محبوب بن، اللہ کی نظر میں محبوب بن جائے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو، اور گناہوں سے بچنے کے لیے آدمی اللہ سے ہمت مانگے۔ امام تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے ہمت بھی مانگو، اللہ سے توفیق بھی مانگو۔ گناہوں سے بچ کر یہ نہ سمجھو کہ ہم بہت بن گئے، ہم کو گناہوں سے بچنے کی بہت ہمت نصیب ہو گئی، تاکہ بڑے بڑے افراد یہ ساری ہمتیں پا کر ڈھا گئے اور نیچے آ گئے۔ جب تک کہ اللہ کی مدد و نصرت نہیں ہوگی، جب تک کہ اللہ کی توفیق نہیں ہوگی، سمجھ لو گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ لیکن ہمت بندے نے کرنی ہے، ہمت بندے نے کرنے پڑے گی، اور مانگنا اللہ سے ہوگا، مانگنا اللہ سے ہوگا، یا اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمت نصیب فرما، یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ لیکن محنت بندے کو کرنی پڑے گی، اور آپ یہ سمجھیں کہ بھئی اتنی بڑی دنیا ہے،
ہر جگہ فحاشی ہے، عریانی ہے، میں گناہوں سے بڑے بڑے کیسے بچ جاؤں گا؟ بڑے بڑے گناہوں سے کیسے بچ جاؤں گا؟ آدمی سوچتے ہوئے بازار میں جائے، بد نظری ہو رہی، فلاں جگہ گئے یہ معاملہ ہو گیا، فلاں جگہ گئے یہ معاملہ ہو گیا، میں گناہوں سے کیسے بچوں؟ گناہوں سے میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ پہلے علم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ صرف شروعات کرے، یہ بندہ اخلاص سے، دل کے خلوص سے یہ بندہ شروعات کرے، اللہ راستے خود بناتے، اللہ راستے خود بناتے ہیں۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہم سنتے ہیں، ہر طرف سے گناہ کرنا آسان تھا، ہر طرف سے گناہ کرنا آسان تھا، اور قرآن تو کہتا ہے کہ دل میں تھوڑا سا کھٹکا بھی آ گیا، دل میں تھوڑا سا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، ہم بِهِ وَهَمَّتْ، اما محمد دونوں کی طرف سے، لیکن آگے اللہ کا ڈر، خوف، معاذ اللہ، اللہ یاد آ گیا۔ اب یاد آنے کے بعد اسی روایت میں پڑھا ہے کہ حضرت جبریل آئے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس روکنے کے لیے گناہ سے، ابھی کسی تفسیر میں پڑھا ہے۔ یہ تو بات مل جاتی ہے کہ ان کے والد کی شبیہ یا صورت ان کے سامنے آ گئی، یا انہوں نے دیکھا، ان کو للکارنے لگے، کہنے لگے، لیکن کیا پکڑا تھا، روکا، گناہ سے حوالے سے کوئی بات و بیان ہوا؟ نہیں، سارا کام اللہ سے ڈرتے ہوئے، معاذ اللہ، اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتا، معاذ اللہ، خوف دل میں پیدا ہوا، معاذ اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جب خوف کا مادہ دل میں آیا تو گناہوں سے بچنا آسان ہے، گناہوں سے بچنا، اور ہمت کر لی۔ بات یہ تھی کہ بڑے بڑے گناہوں سے کیسے ہمت کر لی، اور ہمت کرنے کے بعد ارادہ کر لیا، اللہ ارادے کا بھی بڑا اکرام کرتا ہے، اللہ ارادے کا بھی بڑا اکرام کرتا ہے۔ ہمت کر لی، ارادہ کر لیا، اور اب گویا کہ اللہ سے کہہ دیا، یا اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے کر لیا۔ اب گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو گویا کہ بھگایا، دوڑایا، ہٹایا، اللہ نے راستے کھولے، یہاں تک کہ جو کیواڑ بند تھے اللہ وہ بھی کھولتے چلے گئے۔ اے میرے بندے نے ارادہ تو کیا، اے میرے بندے، ایک تیری محنت ہے، ایک اللہ کی آگے دروازے ہیں، جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، ایک ہے مخرجا، ایک ہے من امرہ یسرا۔ ارے تقویٰ کرنے کا تم ارادہ کرو، اللہ تمہارا راستہ آسان کرے گا، تم تقویٰ رکھنے کا ارادہ کرو، اللہ تمہارے لیے راستے کھولے گا۔ لہذا آدمی ارادہ کر لے اور اللہ سے دل ہی دل میں تعلق جوڑ لے، دل ہی دل میں تعلق جوڑ لے، مسلمان اللہ سے دور نہیں ہے۔ جب وہ ذات کہتی ہے ہم تمہارے شہر کے زیادہ قریب ہیں، جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے، دنیا والوں کو کیا معلوم، ہم فوراً اپنے دل اللہ سے جوڑ لیں، یا اللہ یہ مصیبت ہے، یہ تکلیف ہے، یہ گناہ سامنے ہے، اپنے فضل و کرم سے اس گناہ سے بچنے کی ہمت نصیب فرما۔ اللہ سے آدمی اسی وقت تعلق جوڑ لے، دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارے اللہ سے بھی تو باتیں کیا کرو، تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، اس کو پکارتے ہو، اس کو پکارتے ہو، آوازیں لگاتے ہو، ارے وہ ذات انہ علیم بذات الصدور ہے، اس سے تو تعلق جوڑ کر کہو کہ یا اللہ مدد و نصرت فرما، گناہ سے بچنے کی ہمت نصیب فرما۔ یہ سامنے دنیا کے اعتبار سے کوئی ظاہر حال نہیں ہے کہ میں گناہوں سے بچ رہا ہوں، لیکن آپ قادر مطلق ہیں، یا اللہ آپ دروازے کھول سکتے ہیں، یا اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، ہمت نصیب فرما۔ فوراً آتی ہے اللہ سے اپنا تعلق، فوراً اللہ سے دل ہی دل میں، شیخ کی ہدایت آپ کو ملتی رہتی ہے، دل ہی دل میں اللہ سے تعلق جوڑ لے، یا اللہ یہ گناہ سامنا، یا اللہ، اللہ ایسے راستے بناتے ہیں، اللہ ایسے راستے بناتے ہیں آدمی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، جبکہ دل کے صحیح معنی میں اللہ سے جڑ جائے، دل
پر ذرا محنت ہو جائے، رہ کر شیخ کے ساتھ رہ کر اپنے دل کے اوپر ذرا محنت کر لی جائے، گناہوں سے بچنے کی اپنے آپ کو خوب مشق کروائی جائے، شیخ کے ساتھ تعلق جوڑ کر اللہ سے تعلق جوڑنے کا خوب اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ یہ چیز بھی حاصل ہو جائے گی۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کے دل میں گناہوں کا داعیہ نہیں آتا؟ فرمایا کہ آتا ہے، میرے دل میں بات نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ میں داعیوں کے حوالے سے اپنے دل کے اوپر گویا کہ قابو پا لیتا ہوں، لیکن ہمت سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ والوں کے دل میں گناہوں کا داعیہ آ جاتا ہے، لیکن کیا مطلب ہے کہ محنت کر کر کے گناہوں سے بچ کر شیخ کی معیت اور صحبت اختیار کر کے اپنے دل پر ایسا قابو پا لیتے ہیں کہ اب گناہ ان کے اوپر حاوی نہیں ہوتا، گناہ ان کے اوپر حاوی نہیں ہوتا۔ وہ ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، ہر حال میں سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر حال میں اللہ تعالی ہمارے احوال سے باخبر ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے استحضار، اللہ کا استحضار کہ یا اللہ آپ مجھے دیکھنے والے ہیں، ہر حال میں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر دنیا والوں سے چھپ کر کہیں کونے میں کھانچے میں گناہ کروں گا، یا اللہ اگر دنیا والوں کی میں نگاہوں میں بھول جھونکنے والا ہوں گا، لیکن آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کہیں پر بھی چھپ کر گناہ کر رہا ہوں گا، یا اللہ آپ کی ذات کا خبر ہے۔ تو آدمی اپنے اندر یہ چیز بھی پیدا کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا نام ہے استحضار، اور یہ چیز اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی نافرمانیوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارنے کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، کسی کا نام تو استحضار بن جاتا ہے، کسی کا نام استحضار بن جاتا ہے۔ جب خالق حقیقی کا ڈر اور خوف دل میں ہوتا ہے تو اس کا تصور بھی پھر ہمہ وقت سامنے ہوتا ہے، یوں ہی تو استحضار نصیب ہو جاتا ہے، یوں ہی استحضار نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے آ جائے، اے میرے بندے گناہ نہ کر، اے میرے بندے گناہ نہ کر۔ یہی چیز انسان کو بناتی ہے، ہمت دلاتی ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق اس کو اسی بنیادوں پر نصیب ہوتی ہے۔ گناہ سے بچ کر اپنے آپ کو مضبوط کیا، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کیا، پھر کیا ہے کہ تصور خالق رگ و پے میں سما جاتا ہے، تصور خالق پھر رگ و پے میں سما جاتا ہے۔ اور پھر جب جاتے وقت اگر کہا جائے کہ ایک بکری ہمیں دے دو، ایک بکری ہمیں دے دو، اور کہہ دینا کہ چرواہا، کہہ دینا اے چرواہا کہ اس بکری کو بھیڑیا کھا گیا، تمہارا بھی بھلا ہے ہمارا بھی بھلا ہے، ہمیں بکری مل جائے گی، تمہیں مال مل جائے گا، تمہیں مال مل جائے گا۔ جواب میں کہتا ہے کہ بھئی یہ تو مال مالک کا ہے، میرا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بطور امتحان کی کیا کہتے ہیں، تم مال لے لو ہمیں بکری دے دو، اور آسانی کا جواب ہے اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اس ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ اس زمانے کے چرواہے بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے، اللہ کی فرما برداری اطاعت گزاری کرتے رہتے تھے۔ کبھی جب جہاں نافرمانی اور گناہ کا معاملہ آیا، وہیں اللہ کی ذات گویا کہ ان کے سامنے آنے لگ جاتی ہے، اور پھر جواب میں بھی وہ یہ بات کہتے ہیں، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے ہیں این اللہ عبداللہ، عبداللہ این اللہ، یہ عبداللہ پھر اللہ کہاں گیا، این اللہ، اللہ پھر کہاں گیا۔ یہ چیز استحضار ہے، استحضار فرماتے ہیں کہ اپنے اندر استحضار پیدا کرے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ پیدا ہوگا گناہوں سے بچنے کی مشق کی صورت میں، اس لیے کہ گناہ کرتے 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 انسان کا دل سیاہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک گناہ کرتا ہے ایک دھبا، دوسرا دھبا، تیسرا دھبا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، نہ حلال کی تمیز رہتی ہے نہ حرام کی تمیز رہتی ہے۔ اور اگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے تو یہ جو دل میں آنے والے سیاہ دھبے ہیں، یہ اللہ اپنے فضل و کرم سے دھوتے رہتے ہیں۔ یہ دل بادشاہ ہے، دل بادشاہ ہے، یہ اگر بگڑ گیا تو آنکھ بھی بگڑ جائے گی، کان بھی بگڑ جائے گا، زبان بھی بگڑ جائے گی۔ اگر یہ بن گیا تو انسان بن گیا، اگر یہ بن گیا تو انسان بن گیا۔ لہذا گناہوں سے بچتے ہوئے آدمی ترقی پاتا ہے،
گناہوں سے بچتے ہوئے آدمی ترقی پاتا ہے، اور یہ ترقی پھر اس درجے کی حاصل ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ کا استحضار اس درجے کا نصیب ہو جاتا ہے کہ گناہوں کے کرنے کے وقت گویا کہ اللہ کو گویا کہ یوں سمجھ رہا ہوتا ہے میرا اللہ مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں نا مسلمان کی زندگی تو ہمیشہ عبادت کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا ارے تم نماز پڑھو تو اس طرح سے پڑھو کہ گویا کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ارے اتنا تصور نہیں ہو سکتا تو یہ تو سمجھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میرا عزیزو جو نماز عبادت ہے، اب جو آدمی فرما برداری کی زندگی گزارتا ہے اس کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے، اور اسی عبادت میں وہ یہ تصور قائم کرنے لگ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے نماز میں تصور ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ارے مسلمان کی ساری زندگی عبادت کیسے بن جائے گی؟ اللہ کو کبھی ناراض نہیں کرتا، اللہ کو کبھی ناراض نہیں کرتا، ہر ادا اللہ کی فرما برداری ہے۔ روایت میں آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے، اور یہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اس کو دیتا ہوں، اگر کسی پناہ کا سوال کرتا ہے اس کو پناہ دیتا ہوں۔ علماء نے فرمایا یہاں پر مطلب کیا ہے؟ آنکھ بننے کا، کان بننے کا، ہاتھ بننے کا مطلب کیا ہے؟ اس مسلمان کی ساری زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اور نماز میں ہم کس کے تابع ہوتے ہیں؟ اللہ کے۔ اور جب ہماری زندگی پوری اللہ کے تابع ہو گئی تو کیا عبادت والی زندگی شروع نہیں ہو گئی؟ عبادت والی زندگی شروع ہو گئی تو پھر یہ تصور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، لہذا پھر گناہ خود بخود چھوٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہ آدمی اپنے اندر پیدا ہے، اور خاص طور پر یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے جس میں گناہوں سے بچنے کی انسان کو مشق حاصل ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی مشق حاصل ہوتی ہے۔ مشق کیسے حاصل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت رمضان کے ساتھ خاص نہیں کی، رمضان کے علاوہ بھی آپ نے کیا فرمایا؟ غیبت کی اجازت نہیں ہے، جھوٹ کی اجازت نہیں ہے، تمسخر کی اجازت نہیں ہے، کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ سارے اعمال اللہ کے نبی نے رمضان کے علاوہ بھی بیان کیے، اور جب رمضان کا مہینہ آیا ان تمام اعمال کا اعادہ کرنا شروع کر دیا۔ غیبت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، تمسخر نہ کرنا، جہالت کی بات نہ کرنا، کسی کا مذاق نہ اڑانا۔ مطلب کیا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، ان اعمال رذیلہ سے بچنے کا تم رمضان میں اہتمام کرو گے اللہ سارا سال تمہیں توفیق نصیب فرمائے۔ لہذا یہ رمضان بننے کا مہینہ ہے، تبھی وہ سارے گناہ اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعادہ کر کے بتا رہے ہیں یہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ ارے مومن، ایک اللہ کے نبی کو ماننے والے، اس رمضان میں ان گناہوں سے بچنے کی محنت کرنا۔ عام دنوں میں تمہیں یہ کام نصیب ہو، عام دنوں میں تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی والے اعمال سے بچ جاؤ گے۔ لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ انسان کو بنانے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ در حقیقت مشق کا مہینہ ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں خاص طور پر گناہوں سے بچنے کا آدمی اہتمام کرے۔ علماء نے فرمایا اس کی برکت سے پورا سال گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ ایک بات اور بھی ہے، اس لیے کہ یہ رمضان کا استقبال کرنے والا ہوتا ہے، یہ رمضان کا استقبال کرنے والا بھی ہو گیا۔ اور رمضان شہر اللہ ہے، رمضان شہر اللہ ہے۔ کوئی آپ کی چیز کی قدر کرے تو آپ اس چیز کی قدر کرنے کی بنیاد پر دوبارہ ہم وہ چیز اس کو نصیب کرتے ہیں۔ اس رمضان کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی جب آپ اس مہینے کی قدر کریں گے، اور اس کی قدر یہی ہے کہ اس میں جو اعمال بد ہیں ان سے بچتے ہوئے اللہ کی فرما برداری، اطاعت گزاری کا اہتمام کریں۔ لہذا جب آپ یہ کام کریں گے، رمضان کے مہینے کی قدر و منزلت کو پہچانیں گے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے، تو غیر رمضان میں بچنا پھر آسان ہو جائے گا، غیر رمضان میں بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ حقیقت آپ نے رمضان کی قدر، آپ نے رمضان کا اکرام کیا،
آپ نے رمضان کو عظمت والا جانا، آپ نے رمضان کو عظمت والا جانا، اور جب آپ اس کو عظمت والا جانیں گے تو گناہوں سے بچنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ گناہوں سے بچنا، جب آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو آپ بیت، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ صاحب مکرم ہے، عزت والی جگہ ہے، اس کو مقام والا سمجھتے ہیں، عزت والی جگہ سمجھتے ہیں، لہذا عزت والی جگہ سمجھتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہیں۔ گناہوں سے بچنا آپ کے لیے آسان تر ہوتا چلا جاتا ہے کہ ارے یہ تو بیت کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، یہ بیت اللہ کا ہے، لہذا اس بیت کے سامنے اللہ کو ناراض نہیں کرتے، اس بیت کے قدر و منزلت کی بنیاد پر، اور گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے کہ طواف آپ کر رہے ہیں اور طواف کے دوران بد نظری کرنا آسان ہے، لیکن مسلمان اپنی نگاہوں کو جھکاتا ہے اللہ کا ڈر اور خوف کہ یہ بیت اللہ کا ہے، کہ میں بیت اللہ کے سامنے اللہ کو ناراض کروں، اور لہذا جب یہ بیت اللہ سے آتا ہے گناہوں سے بچنے کی کتنی ہمت ہو جاتی ہے، اور حج سے واپس آ رہا ہے تو ایسے گناہوں سے پاک ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ رمضان کا مہینہ یہ شہر اللہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ شہر اللہ ہے۔ جیسے آپ بیت اللہ کی وجہ سے آپ وہاں پر اس کا اکرام کرتے ہوئے گناہوں سے بچ رہے تھے، کہ بعد میں بھی آپ کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہو رہے تھے، آپ حج سے آتے ہیں، عمرے سے آتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے اثرات آپ کی زندگی پر نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اسی طرح سے رمضان کا مہینہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اگر آپ اس کی قدر و منزلت اور عظمت کو پہچانیں گے تو رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اس کے اثرات آپ کی زندگی پر آئیں گے۔ تو لہذا اصل بات یہی تھی کہ اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، اور آدمی محنت کرتا رہے، محنت کرتا رہے، اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرتا رہے، گناہوں سے بچنے کی ہمت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ ایسی زندگی اس کو نصیب فرما دیتا ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر وہ اللہ کو پھر ناراض نہیں کرتا۔ اور پھر آخری بات عرض کرتا ہوں، پھر خواہ ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، آج کل باطن میں گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا، باطن میں گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا، اور باطن کا آسان حل کیا نکل گیا میرے عزیزو؟ ہر ایک جانتا ہے کہ جو ہمارے پاس ایک ایسی چیز آ گئی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، اس میں گناہ کرنا مسلمان کے لیے کیسا آسان کر دیا گیا۔ اس کو موبائل کہا جاتا ہے، اس کو موبائل کہا جاتا ہے۔ یہاں ایسے موقع پر کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی دیکھنے والا انسان نہیں ہے، وہ آلہ میرے پاس ہے، جیسے چاہوں نافرمانی کر لوں، جو چاہے اس میں دیکھ لوں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم نے کچھ تھوڑا سا بھی خیر کیا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ وہ بھی تمہیں دکھا دے گا۔ تم نے اگر کوئی ذرہ برابر شر بھی کیا ہوگا، اللہ اس کو بھی لا کر تمہارے سامنے کر دے گا۔ اس موقع پر آدمی اپنے آپ کو اللہ کی طرف رکھے کہ یا اللہ یہ ایک امتحان کی چیز ہے، آزمائش کی چیز ہے، ٹھیک ہے، ضرورت کی چیز ہے، یا اللہ اس کے فتنے سے مجھے محفوظ فرما، اس کی آزمائش سے مجھے محفوظ فرما۔ اہل علم اور اللہ والے یہاں تک کہ کہہ بیٹھے کہ بھائی کئی سالوں کا تقویٰ اس کی وجہ سے ظاہر ہو گیا۔ بات سمجھ رہے؟ اللہ والے یہاں تک کہ کہہ بیٹھے کئی سالوں کا تقویٰ اس کی وجہ سے ظاہر بہہ گیا، کئی سالوں کا۔ تو یہ بھی ایک ڈر کی چیز ہے، خوف کی چیز ہے۔ اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، اور حال یہ خانقاہ ہے، آپ کے شیخ ہیں، ان کے ساتھ ایک تعلق، ایک محبت ہو، شیخ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ عظمت والا تعلق ہو۔ ایک تو ہوتا ہے شیخ کا ادب، ایک ہوتا ہے شیخ کی دل میں عظمت۔ اہل علم نے فرمایا فائدہ اس کو ہوگا جس کے دل میں شیخ کی عظمت ہوگی۔ ادب میں کیا فرمایا؟ جس کے دل میں شیخ کی عظمت ہوگی فائدہ اس کو ہوگا۔
لہٰذا یہ خانقاہ ہے، چار دیواری ہے، یہاں پر آپ کے دلوں پر محنت ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی ترغیب ہے، تعلیم ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، تو اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ اس جیسے علاقے میں آپ نے یہ ہمیں خانقاہ نصیب کرا کہ یہاں پر دلوں پر محنت ہوتی ہے، آپ کو راضی کرنے کی محنت ہوتی ہے، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی محنت ہوتی ہے، یا اللہ ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرما۔